علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 2-3 خبریں فٹافٹ سے آج ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے۔ ان کے نماز جنازہ پر قریباً 100 ملک کا وفد پہنچا ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، چائنا، سعودی عربیہ، UAE، اسی طرح سے ہندوستان، ان تمام ملکوں کے وفود نے ان کے نماز جنازے میں شرکت کی ہے، بغیر اختلاف مسلک اور بغیر اختلاف شیعہ اور سنی کے۔ اور ان کے نماز جنازے پر اس قدر بھیڑ ہوئی ہے اور اتنے لوگ آئے ہیں، اس قدر ایرانی لوگ ہتاشا ہے، نراشا ہے، رو رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے نفرت نہیں بلکہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں لوگ اس قدر ان کے جنازے میں نکلے ہوئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے۔ کل کچھ رسومات ان کے ہاں اور ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان کی تدفین کے لیے ان کی باڈی کو عراق بھیج دیا جائے گا، جہاں پر ان کا ایک مسلکی اعتبار سے اور اس اعتبار سے مقدس جگہ ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ دوسری بڑی خبر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک ہندوستان کے صوبہ گجرات ATS نے 8 مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے اوپر الزام لگا ہے کہ ان کا تعلق جیش محمد سے تھا اور یہ لوگ ان کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے نیٹ ورک کو پھیلا رہے تھے، ریکروٹمنٹ کر رہے تھے، اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگے ہیں۔ اور اسی الزام کے شک میں ان 8 نوجوانوں کو ٹوپی داڑھی پجامے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ واقعتاً کیا یہ مجرم ہے نہیں ہے۔ اب کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک یہ جیل کے سلاخوں میں رہیں گے اور پھر ایک فیصلہ آئے گا جس میں یہ کلیئر ہوگا کہ یہ لوگ واقعتاً جیش محمد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا جیش محمد سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ان کے پاس پاکستانی علماء کی کتابیں بھی ملی ہیں اور ان کے موبائل میں سے پاکستانی علماء کے بیانات سنتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں، اور ان کے موبائل میں اور بھی کئی سارے کانٹیکٹس ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے۔ یہ تو الزام ہے، ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں۔ اب کیا کچھ ہوگا آگے جب ایجنسیاں رپورٹ پیش کریں گی، کورٹ کے سامنے ہیئرنگ ہوگی، تو پھر معاملہ جا کے اسپشٹ اور کلیئر ہوگا، تب جا کر کے معلوم ہوگا کہ ہاں ان کا حقیقی جرم کیا تھا۔ ابھی تک تو صرف الزام ہے۔ الزام کی بنیاد پر ان کے اوپر UAPA اور BNS کے بہت ساری دھاراؤں کے ساتھ مقدمہ درج کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آخری خبر ایک جو ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان دنوں ایک مسلم لڑکی کی فوٹو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مسلم باحجاب لڑکی ہے اور یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا جو بوائے فرینڈ ہے اس کے ہاتھ سے اور اس چیز سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نان مسلم ہے، اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی مسلم لڑکیوں کو کس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور ہم کیوں کر ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اور مسلم لڑکیاں کیوں کر غیروں کو اپناتے ہوئے جا رہی ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے ریزن لوگ لکھ بھی رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج میں دہیج کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے اور اس قدر ضروری بنا دیا گیا ہے کہ غریب گھر کی لڑکیاں اپنے آپ کو غیروں کے ہاتھوں پر نیلام کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں، اور بہت سی لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے جسم کی عیاشی کے لیے غیروں کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ اور